سیدنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، اور ہمیں تو کسی شے کی تمنا ہی نہیں زمانے میں، ہمیں تو کسی شے کی تمنا ہی نہیں زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانہ میں، اور محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ موڑا، محمد مصطفیٰ کے نام نے طوفاں کا رخ موڑا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے میں۔ اور شاعر لکھتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے نو انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا محبت کی دعا ہو جا، اور اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا بھی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، ظلم پھر ظلم ہے ابھرے گا تو جب جائے گا، خون پھر خون ہے تبکے گا تو جم جائے گا، اسی لیے تو ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شمشیر بکف ہو کر، دیکھا ہے اس زمین پر چشمے فلک میں روک کر، اور باطل سے ڈرنے والے ہے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ تو حضرات محترم، پھر آج کا مسلمان بستی کے قصر عمیق میں کیوں ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی غمازی کرتے ہوئے ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے، ہمیں متنبہ کر رہی ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، کہ رب کائنات اپنے بندوں سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری عبادت کرنے والو، اے مجھے خالق تسلیم کرنے والو، اے میرے لیے سجدے میں گرنے والو، گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو، کیونکہ مومن کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہٹ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہٹ جاتے تھے، پاؤں بھی شیروں کے میدان سے اکھڑ جایا کرتے تھے، پاؤں بھی شیروں کے میدان سے اکھڑ جایا کرتے تھے۔ لیکن حضرات آج کے مسلمان، نہ جانے آج کے مسلمانوں کو کن کن طوفانوں سے الجھنا ہوگا، نہ جانے مسلمانوں کو کن کن ظالموں سے الجھنا ہوگا، نہ جانے مسلمانوں کی یہ ظلمیت اور بربریت کہاں تک تجاوز کرے گی، لیکن اے مسلمان غم زدہ نہ ہو، خوف نہ کر، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ بات یہ ہے کہ ہم نے آج ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے رہنما کی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے بزرگان دین کے راستے پر چلنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے رہنما کی کہنا ہم نے اپنے رہنما کی باتوں کو بھلا دیا، ہم نے اپنے بڑوں کا کہنا چھوڑ دیا۔ حضرات محترم، ورنہ کسی قوم میں ہمت نہیں جو قوم مسلم سے الجھے، قوم مسلم کی غیرت کو للکارے۔ حضرات محترم، ہم سے اگر ہم اس دور کا مطالعہ کریں گے، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں گے تو ہم سے غفلت کے پردے اڑ جائیں گے، اور ہماری نگاہ مشاہدہ کرے گی کہ تخت و تاج یہ مسلموں کے لیے نہیں ہے بلکہ تخت و تاج مسلمانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے سب کچھ ہے، یہ مسلمانوں کی کچھ نہیں۔ حضرات محترم، کیا کون نہیں جانتا ہے کہ جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام 1000 کے سامنے سب آرا ہو گئے تھے، 1000 کے مقابلے میں سب آرا ہو گئے تھے، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ آخر ان میں ایسا کون سا جذبہ تھا جو اتنے سے مسلمان 1000 کے مقابلے میں سب آرا ہو گئے تھے؟ اور یہیں تک نہیں بلکہ جنگ احد میں بھی 60 مسلمان 60,000 سے زیادہ کے لشکر کے مقابلے میں سب آرا ہو گئے تھے۔ آخر کون سی طاقت تھی؟ حضرات محترم، ایک طرف تو بے سرو ساما تھے، ایک طرف سرو ساما تھے، مسلمان بھوکے پیاسے تھے اور وہ شکم شیر تھے، ایک طرف ہتھیاروں کے ساتھ تھے، ایک بغیر ہتھیاروں کے تھے۔ حضرات محترم، اگر آخر کون سی طاقت ان کے پشت مددگار تھی؟ آخر کون سی طاقت تھی جنہوں نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا اور مشرکوں کو شکست ہو گئی؟ آپ ذرا غور کریں۔ اور یہیں تک نہیں،
आप गौर करें कि ऐसे आगे कौन सी ताकत थी जिन्होंने मुसलमानों को गलबा दे दिया, और क्योंकि हज़रत मोहतरम इसलिए वो गालिब आ गए उस मुशरिक कौम पर, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालने वाले थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहने वाले थे। लेकिन आज हमारा हाल देखिए कि हम अपने आप को